آئینی ترمیم کی منظوری کا مشن۔ آئینی ترمیم سے متعلق خصوصی کمیٹی کا اجلاس، مسودوں پر اتفاق رائے کے لیے ذیلی کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ JUI نے اپنا مجوزہ ڈرافٹ کمیٹی میں پیش کر دیا۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ کا کہنا ہے پیپلز پارٹی اور ہمارے ڈرافٹ میں صرف آئینی عدالت اور بینچ کا فرق ہے۔ پیپلز پارٹی کے باقی ڈرافٹ پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اجلاس کے دوران PTI اراکین کی حکومتی اراکین کے ساتھ تلخ کلامی بھی ہوئی۔ آئینی ترمیم کے عمل کو تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ اجلاس میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، JUI اور تحریک انصاف کے نمائندوں نے شرکت کی۔ بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان کی عدم شرکت۔ پارلیمانی خصوصی کمیٹی کا اجلاس پیر کو دوبارہ طلب۔ سید خورشید شاہ کی زیر صدارت اجلاس دوپہر 3:30 بجے ہوگا۔ آئینی ترامیم سے متعلق حکومتی مسودے کے نکات سامنے آ گئے۔ حکومت نے وفاقی آئینی عدالت کی تشکیل کا فارمولا سیاسی جماعتوں کے ساتھ شیئر کر دیا۔ آئینی عدالت کیسے تشکیل دی جائے گی، ڈھانچہ تیار کر لیا گیا۔ حکومتی مسودے میں کہا گیا ہے کہ وفاقی آئینی عدالت چیف جسٹس سمیت 7 ارکان پر مشتمل ہوگی۔ آئینی عدالت کے چیف جسٹس 2 سینئر ترین ججز رکن ہوں گے۔ ایک ریٹائرڈ جج نئی عدالت کا چیف جسٹس نامزد کرے گا۔ آئینی عدالت کے چیف جسٹس کی مدت 3 سال، عمر کی بالائی حد 67 سال تجویز کی گئی۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی تقرری کی مدت بھی 3 سال اور ریٹائرمنٹ 65 برس ہوگی۔ JUI اور حکومت کے ڈرافٹ کی کاپی مل گئی، ان ڈرافٹ پر غور کریں گے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو۔ عمر ایوب نے کہا کہ یہ ترمیم حکومت کی جانب سے عدلیہ پر ڈرون حملہ ہے، ان کا نشانہ عدالت ہے، مسودہ ان کے پاس نہیں ہے، مسودہ کہیں اور بن رہا ہوگا اور چھپ رہا ہوگا۔ علی ظفر کا کہنا ہے ڈرافٹ دیکھا ہے، یہ عدالتی نظام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آئینی ترامیم کا معاملہ آگے نہیں چل سکتا۔ حکومت اور پیپلز پارٹی کے ڈرافٹ میں لفظوں کا فرق، مقصد ایک ہے۔ حکومت آئینی عدالت کا چیف جسٹس اور ججز خود تعینات کرنا چاہتی ہے۔ آئینی ترمیم کے مسودے پر پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان مشاورت۔ آئینی ترامیم اور عدالتی اصلاحات پر اتفاق رائے پیدا ہونے کا امکان۔ 14 اکتوبر کو پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی سے ترامیم کی منظوری کا امکان۔ حکومتی ارکان پارلیمنٹ کو 16 اکتوبر کو اسلام آباد پہنچنے کی ہدایات جاری۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 17 یا 18 اکتوبر کو طلب کیے جانے کا امکان۔ وفاقی آئینی عدالت کا قیام قائد اعظم کا خواب تھا۔ قائد اعظم نے سب سے پہلے وفاقی آئینی عدالت کی تجویز پیش کی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا ایکس پر پیغام، کہا قائد اعظم نے کہا تھا کوئی بھی سوال جو وفاقی آئین سے متعلق ہو یا آئین سے پیدا ہو اسے وفاقی عدالت میں جانا چاہیے۔ قائد اعظم نے کہا کہ شہری کے حقوق پر حملے کا معاملہ براہ راست وفاقی عدالت میں جانے کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ یہ تجویز PPP کی پیش کردہ تجویز سے مماثلت رکھتی ہے۔ PTI نے اپنے اراکین اسمبلی کو خود اغوا کر رکھا ہے۔ جاوید اقبال وڑائچ کو اجلاس کا کہہ کر پشاور بلایا گیا۔ سینیٹر سیف اللہ ابڑو کو بھی اغوا کیا ہوا ہے۔ PTI کے اپنے ارکان بھی احتجاج کے حق میں نہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازنا بخاری کی نیوز کانفرنس۔ ازنا بخاری نے PTI MNA کی ویڈیو نشر کر دی، کہا تحریک فساد نے پاکستان کی سالمیت کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ اعلان جنگ کا جواب جیسے دینا چاہیے ویسے ہی دیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب کی پریس کانفرنس، کہا ورک فرام ہوم کرنے والے سیکرٹری اطلاعات نے احتجاج کی کال دے دی۔ یہ ہیں جو انقلاب لانا چاہتے ہیں، ہمت ہے تو خود لیڈ کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے MQM وفد کی ملاقات۔ MQM نے آئینی ترمیم کی حمایت کے لیے بلدیاتی اداروں کے لیے اختیارات مانگ لیے۔ MQM نے آئینی ترامیم پر اپنا مسودہ وزیر اعظم کو پیش کر دیا۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کا وفد کل آئینی ترمیم کے موجودہ مسودے پر MQM قیادت کو اعتماد میں لے گا۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کی تیاریاں جاری۔ وزیر اعظم کا اسلام آباد میں اجلاس کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے جناح کنونشن سینٹر کا دورہ۔
शहबाज शरीफ ने इजलास के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। किसी चीज़ के ऊपर जो है कभी मुजम्मती बयान, बस एक बात जो है इमरान खान को रिहा किया जाए। बानी पीटीआई का एक पूरी हिस्ट्री है एंटी पाकिस्तान। उन्होंने हमेशा अपने मुफादात को पाकिस्तान के मुफादात से तरजीह दी। पाकिस्तान की तबाही के सामान जो है इमरान खान ने मुहैया किए। दहशतगर्द जो है पाकिस्तान में हज़ारों की तादाद में लाके इन्होंने बसाए अपने दौरे हुकूमत। इन्होंने कभी दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं की। पीटीआई दुश्मन के एजेंडे पर अमल पैरा है। तहरीक इंसाफ शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास को सबूताज करना चाहती है। डॉक्टर इसरार और हकीम सईद ने सही कहा था, बानी पीटीआई इस्लाम दुश्मन है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीटीआई हमेशा मुल्की मफादात की बजाय ज़ाती मफादात देखती है। वफाक पर हमले के लिए एक सूबे की तमाम मशीनरी और वसाइल इस्तेमाल किए गए। पाकिस्तान पर यलगार करने वालों का अदलिया नोटिस ले। पीटीआई वाले एक बार फिर 9 मई जैसा हमला करना चाहते हैं। पीटीआई का एहतजाज का ऐलान पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। बानी पीटीआई का एजेंडा मुल्क दुश्मनी है। तहरीक इंसाफ हमेशा वो काम करती है जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम टुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा डी चौक पर एहतजाज से ये कौन से मजमूम मकासद हासिल करना चाहते हैं। पहले खैबर पख्तूनख्वा का अमन तबाह किया, ये अब पूरे मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं। पूरी दुनिया से वफूद इस्लामाबाद आ रहे हैं। ऐसे हालात में एहतजाज की कॉल देना मुल्क दुश्मनी नहीं तो और क्या है। एहतजाज की कॉल इसराइली फंडिंग हलाल करने की कोशिश है। एहतजाज की सिर्फ मजम्मत नहीं मरम्मत भी करेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कोई सियासी जमात ऐसा एहतजाज नहीं कर सकती जो मुल्की मफाद के खिलाफ हो। कभी आर्मी चीफ की तकरीरी रुकवाने के लिए धमकियां, कभी IMF को मुल्क के खिलाफ खत लिखना, ये कौन सी सियासत है। जानबूझकर SCO कॉन्फ्रेंस के दिन एहतजाज की कॉल दी गई। चीनी इंजीनियर्स पर हमला आवरों और SCO पर हमला करने वालों में कोई फर्क नहीं। ये कैसी जल्दी है, अब तो 1.5 महीना हो गया। आप बताएं, बशीर बूटे को अदालत ने ज्यादा वक्त दिया या सियासी तमाशों को वक्त ज्यादा मिला। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा जजेस की तैनाती किसी ज़माने में गवर्नर जनरल, कभी सदर और कभी मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर करते रहे। अमेरिका में जजेस की तैनाती का इख्तियार सदर के पास है। अमेरिका में पार्लियामेंट जजेस का इंटरव्यू भी करती है। सारी जमातों के मुसव्विदों में कोई उसूली इख्तिलाफ नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा पीटीआई के इख्तिलाफात ज़्यादा हैं, इनके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। पीटीआई के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई गई है। वज़ीर आला पंजाब की जुबली टाउन लाहौर में इंडस अस्पताल आमद, नए एमरजेंसी ब्लॉक का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला ने CT स्कैन, नर्सिंग स्टेशन, इंफॉर्मेशन डेस्क और फैमिली मेडिसिन सेंटर्स का मुआयना किया। अस्पताल में खातून की पुलिस के खिलाफ दुहाई, मरीम नवाज की DIG इन्वेस्टिगेशन को शिकायत का फौरी इजाला करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। सिंध के किसानों के लिए खुशखबरी, सिंध हुकूमत का 14 अक्टूबर को बेनज़ीर हारी कार्ड जारी करने का फैसला। पीर को वज़ीर आला हाउस में मुनक्किदा खुसूसी तकरीब में बिलावल भुट्टो जरदारी शिरकत करेंगे। रियाद में पाकिस्तान सऊदी अरब दो तरफा दिफाई सनती फोरम का 7वां इजलास। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद ओवैस की क़ियादत में पाकिस्तान की तीनों सर्विसेज के वफ्द की शिरकत। ISPR के मुताबिक फोरम ने आलमी और इलाकाई चैलेंजेस और दिफाई फोर्सेस पर असरात का जायजा लिया। बलूचिस्तान में सॉफ्ट टारगेट तलाश करके लोगों को शहीद किया गया। दहशतगर्दी पर शदीद तशवीश है, मजम्मत का लफ्ज़ तो छोटा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के कई अज़ाइम को नाकाम बनाया। दहशतगर्दों की इतनी ताकत नहीं कि उनके खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन किया जाए। बहैसियत कौम हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़नी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की दुखी सानहे में जख्मियों की इयादत के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू।
پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات میں مزید التوا کی درخواست قبول نہیں کی جائے گی۔ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس کی گزشتہ سماعت کا حکم جاری کر دیا۔ عدالت عظمیٰ نے قرار دیا ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے سماعت 21 اکتوبر تک ملتوی کی جاتی ہے۔ توقع ہے آئندہ سماعت پر کیس کی کارروائی آگے بڑھائی جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی کی محبت میں صہیونی لابی ایک دفعہ پھر سرگرم۔ امریکی کانگریس مینز ٹام سوازی اور جیک بریکمین کا امریکی وزیر خارجہ کو خط۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت پر اچانک فکر مندی کا اظہار۔ ٹام سوازی کٹر اسرائیلی نواز رجحانات رکھتے ہیں جنہوں نے حال ہی میں حماس کے خاتمے کے اعلانات کیے۔ اسرائیل کے اس جنونی حمایتی کو بانی پی ٹی آئی سے کون سی انسیت پیدا ہو گئی؟ صہیونی لابی پہلے ہی بانی پی ٹی آئی کو اپنا اثاثہ مانتی ہے۔ اسرائیل آئے روز بانی پی ٹی آئی کی حمایت اور ان کی سیاسی میدان میں واپسی کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہا ہے۔ کراچی ایئرپورٹ دھماکہ کیس میں اہم پیش رو۔ سی ٹی ٹی نے ابتدائی رپورٹ انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کر دی۔ خود کش دھماکہ پاکستان اور چین کے تعلقات خراب کرنے کی سازش قرار۔ رپورٹ کے مطابق دھماکے میں بی ایل اے کو ملوث قرار دیا گیا۔ واقعے کا مقدمہ تھانہ ایئرپورٹ کے ایس ایچ او کی مدیریت میں درج کیا گیا۔ کراچی میں 5 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ عوامی اجتماعات، احتجاج، ریلیوں اور مظاہروں پر فوری پابندی کا اعلان۔ امن و امان کے پیش نظر دفعہ 144 13 سے 17 اکتوبر تک لگائی گئی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ بلوچستان علیحدگی پسند تحریک کی اہم رہنما ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے خلاف کراچی میں مقدمہ درج۔ پولیس کے مطابق مقدمہ ملیر کی رہائشی کاروباری شخصیت نے تھانہ قائد آباد میں درج کروایا۔ ماہرنگ بلوچستان کے پڑھے لکھے نوجوانوں کو ورغلا رہی ہے۔ مقدمے کا متن: ضلع کرم میں پاک افغان سرحد کے قریب 2 گروپوں میں لڑائی، 11 افراد جاں بحق، 6 زخمی ہو گئے۔ جھگڑا مقبل قبائل اور توری قبائل کے درمیان پیش آیا۔ پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ فائرنگ کے واقعات کی تحقیقات جاری۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت بڑھنے سے 10 روپے فی لیٹر سے زائد اضافے کا امکان ہے۔ پیٹرولیم انڈسٹری نے ابتدائی ورکنگ تیار کر لی۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد وزارت خزانہ 15 اکتوبر کو نئی قیمتوں کا اعلان کرے گی۔ پنجاب بھر میں ڈینگی کیسز کی تعداد میں اضافے کا سلسلہ جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے 149 کیسز رپورٹ۔ رواں سال 3000 سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں بھی ڈینگی نے پنجے گاڑ دیے۔ مزید 57 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق۔ فعال کیسز کی تعداد 553 تک پہنچ گئی۔ 58 افراد اسپتالوں میں زیر علاج۔ سابق چیف سلیکٹر اور ڈائریکٹر انٹرنیشنل پی سی بی آمنے سامنے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر دونوں کے درمیان الزامات کی بوچھاڑ۔ ٹویٹر صارف نے وہاب ریاض کا اسامہ میر کے این او سی پر وضاحت کی ٹویٹ کی۔ ڈائریکٹر انٹرنیشنل عثمان واہلہ نے ٹویٹر صارف کو جواب دیا، کہا اسامہ میر سے میری بات ہوئی ہے اور تمام الزامات کی سختی سے تردید کرتے ہیں۔ وہاب ریاض نے یک طرفہ موقف پیش کیا۔